بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم حقیقت اختلافات کو سبق نمبر 28 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فرقے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف دیکھی، یعنی فرقہ مجرد سے مزید سے، نیز ہم نے افتراق، تفرق، انفراق ان کا معنی بھی دیکھا، اور اصطلاحی تعریف بھی ہم نے جانی کہ سنت کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنا فرقے کی بنیاد ہوتا ہے۔ فرقے کی ممانعت ہم نے قرآن و حدیث سے بھی جانی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام افتراق سے منع فرما رہے ہیں۔ اختلاف کے ہم نے 4 اسباب دیکھے تھے، یعنی جہالت، چاہے وہ علوم شرعیہ سے ہو یا عربی زبان سے ہو، اور ترک السنہ، ترک الاتباع وسلوک الابتداع، بدعت کو اپنانا اور سنت کو چھوڑنا، اپنی رائے کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رائے پر مقدم سمجھنا اور فاسد تأویلات کرنا، یہ فرقے کو جنم دیتا ہے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے کہ اختلاف و افتراق میں فرق کیا ہے، آیا افتراق منع ہے یا اختلاف بھی منع ہے؟ نمبر 2، اختلاف کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ اور آخر میں ہم عہد نبوی میں ہونے والے اختلاف کو بھی دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں اختلاف کس نوعیت کا تھا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ اختلاف و افتراق میں کیا فرق ہے۔ دراسات فی الاہواء والفرق والبدع وموقف السلف منها، دکتور ناصر بن عبد الکریم العقل لکھتے ہیں کہ اختلاف اور افتراق میں بہت سے فرق ہیں۔ جو بندہ نصوص شرعیہ میں غور کرتا ہے وہ اس فرق کو سمجھ سکتا ہے کہ افتراق یہ اختلاف سے زیادہ شدید ہوتا ہے، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، اس کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ حالانکہ بہت سے ایسے اختلاف ہیں جو افتراق تک نہیں پہنچتے، یعنی اختلاف یہ افتراق سے اقل درجہ ہوتا ہے، اور اختلاف منع نہیں ہے، افتراق منع ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تفرقت الیہود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تفرقوا، تو افتراق منع ہے، تفرق منع ہے، اختلاف منع نہیں ہے۔ اور اختلاف یہ صحابہ کرام میں، حضرات تابعین، ائمہ اعظام، علماء کرام میں بھی پایا گیا ہے۔ ایک بات یہ کہ ہر افتراق یہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہر اختلاف افتراق ہو ایسا نہیں ہے، یعنی اختلاف افتراق ہو ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن ہر افتراق وہ اختلاف تو ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ افتراق میں اختلاف پایا جاتا ہے تبھی تو وہ افتراق بنتا ہے۔ اور اختلاف کی شرعی طور پر ہمیں اجازت دی گئی ہے، بندہ اختلاف کر سکتا ہے، جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں بھی ہم اس کی مثالیں پاتے ہیں۔ افتراق عموماً یہ اعتقاد میں ہوتا ہے، قطعی چیزوں میں ہوتا ہے، اجماع صحابہ، اجماع امت کے خلاف بندہ کوئی اپنی رائے اپنا لے تو اس کو ہم افتراق کہتے ہیں۔ اسی لیے افتراق مکمل مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور کوئی بھی عالم دین اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ جبکہ اختلاف جب یہ اجتہادی ہو تو اجتہاد کرنے میں اگر مجتہد غلطی پر بھی ہو تو لسان نبوت سے اس کو بھی ایک اجر کا پروانہ ملتا ہے، لیکن اگر مجتہد مصیب ہو اور وہ اپنے اجتہاد کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور حق کو پالے تو اسے دوہرا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور افتراق یہ اجتہاد سے نہیں ہوتا، بلکہ افتراق یہ خواہشات نفس کے تابع ہوتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اختلاف یہ رحمت ہے، اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن افتراق یہ مذمت ہی مذمت ہے۔ اگر ہم اقوال دیکھنا چاہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا کتاب الاختلاف۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کتاب پہنچی تو آپ نے فرمایا سمہ کتاب السعہ، اس کا نام تو گنجائش رکھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں وسعت رکھ دی ہے اور گنجائش رکھی ہے، اختلاف اس کا نام نہ رکھیے۔ لہذا اختلاف امہ یہ رحمہ ہے،
اور اختلاف کرنے والے ان کا عذر معقول ہے جب یہ اجتہاد سے اختلاف کریں، غلطی پر بھی ہو تب بھی اجر ہیں، لیکن افتراق یہ سراپا عذاب ہے اور ایک نئے فرقے اور فتنے کو جنم دینا ہے، لہذا افتراق کرنے والوں کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 علامات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا نمبر 1، وہ افتراق جس کو اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جب حق واضح ہو گیا، آیات بینات دلائل آ گئے، اب افتراق کرنا اور اختلاف کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو حق واضح ہونے کے بعد بھی گمراہ ہونا پڑا اور انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا۔ نمبر 2، جب بندہ افتراق کرتا ہے تو اس کے سینے میں ایک کینہ اور بغض اور حسد اور عداوت جنم لیتی ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ دین کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے اور دین کو مشکوک بنانا چاہتا ہے، اپنی رائے کو ترجیح دینا چاہتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹولے مت بنو۔ تو اگر کوئی اختلاف ایسا ہو جو افتراق تک نہیں پہنچ رہا، یعنی اس میں حق کے آنے کے بعد حق کو جھٹلانا نہ ہو بلکہ وہ حق کو قبول کر رہے ہوں، اور اگر وہ اختلاف کر رہے ہیں تو اس اختلاف میں ان کے دلوں میں بغض اور عداوہ اور کینہ نہ ہو، تو یہ اختلاف مذموم نہیں ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کسی اختلاف میں عداوہ اور بغضاء کا پہلو پایا جا رہا ہے اور وہ حق کے واضح ہونے کے بعد بھی وہ اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ افتراق ہے۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تو اجتہادی معاملہ ہو تو اختلاف ہے، لیکن اگر وہ اتباع نفس اور شہوانیت کے پیچھے چل رہے ہوں تو وہ افتراق ہے اور اختلاف نہیں ہے۔ افتراق سے متعلق علماء امہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ بندہ جو سنت کے راستے سے ہٹ جائے اور وہ کسی ایک اصل یعنی ایک قاعدے کو، جس کی جمع اصول آتی ہے، یعنی وہ اصول جنہیں ہم دینی اصول کہتے ہیں اور دین کی بنیاد جن اصولوں پر قائم ہے، اگر ان اصولوں میں کسی ایک اصل کو چھوڑ دے تو وہ بندہ اہل سنت سے نکل جائے گا۔ جس پر امام شاطبی نے فرمایا کہ فرقہ تب بنتا ہے جب وہ کسی کلی چیز کو، کسی اصل کو چھوڑ دے اور شریعت کے بنیادی اہم قواعد میں سے کسی ایک قاعدے کا وہ انکار کر دے۔ لیکن اگر صرف جزئیات میں کسی ایک جزئی کا منکر ہو یا مخالف ہو تو یہ افتراق کا موجب نہیں ہے، یعنی ایک جزئی کے انکار کرنے سے فرقہ پیدا نہیں ہوتا۔ فرقہ تو تب بنتا ہے جب کسی ایک اصل، ایک قاعدے کا یا کسی ایک کلیہ کا انکار کیا جائے۔ ہاں، اگر بہت ساری جزئیات میں وہ بندہ مخالف ہو تو بھی وہ بندہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ جزئیات کثیرہ سے ہی تو کلیات بنتی ہیں، تو جزئیات کثیرہ کا انکار کرنا یہ بھی کلیہ کا انکار ہے۔ اختلاف کی قسمیں ایک تو بھی ہم جان چکے ہیں کہ اختلاف اور افتراق میں فرق کیا ہے، اسی سے ہمیں اختلاف کی قسمیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اختلاف تنوع جو فرقے تک پہنچائے، جب یہ اختلاف تنوع ہوا سے ملا ہوا ہو تو وہ فرقے تک ہمیں لے جائے گا، یہ اختلاف منع ہے۔ لیکن اگر وہ اختلاف فرقے تک پہنچنے کا سبب نہ ہو اور وہ ہوا سے ملا ہوا نہ ہو تو وہ منع نہیں ہے، یعنی وہ اختلاف جو فرقے تک نہیں پہنچا رہا وہ مذموم نہیں ہے، کیونکہ وہ لم یؤدی الی المنازعۃ والفرقہ۔ لیکن جب یہی اختلاف تعصب سے مل جائے گا یا جھگڑے سے مل جائے گا اور دشمنی سے مل جائے گا یا خواہشات سے مل جائے گا اور اس میں خواہشات کا عنصر شامل ہو جائے گا، اب یہ اختلاف منع قرار پائے گا۔ لہذا ہمیں 2 صورتیں سمجھ میں آئیں، وہ اختلاف جس میں خواہشات کا پہلو ہو وہ منع ہے، جس میں تعصب ہو اور دین میں جھگڑنا اور دشمنی کا پہلو ہو وہ منع ہے، لیکن وہ اختلاف جو فرقے تک ہمیں نہیں لے کر جا رہا وہ منع نہیں ہے۔ جیسے قراءات کے اختلاف ہم دیکھ لیں تو اس میں ہمیں کوئی فرقہ نظر نہیں آتا۔ فالذم واقع علی الافتراق، جو ہمیں فرقے تک لے جائے گا وہ اختلاف منع ہے، لہذا جتنی بھی مذمت والے ہم نصوص سے یہ اقوال دیکھتے ہیں وہ افتراق پر محمول ہیں، یعنی خواہشات جہاں پر شامل ہوں گی
ان کی مذمت وہ اقوال کر رہے ہیں، لا علی الاجتہاد، لیکن وہ اختلاف جو اجتہاد پر مبنی ہیں، یہ نصوص اور علماء کے اقوال اجتہاد والے اختلاف کی مذمت بیان نہیں کر رہے، جیسا کہ علامہ شاطبی نے بھی فرمایا کہ تمام یہ آثار الذامۃ للرأی جو رائے کو برا کہہ رہے ہیں، ممکن ہی نہیں کہ یہ آثار اور یہ اقوال ان اختلافات کو برا کہہ رہے ہوں جہاں پر اجتہاد کا عنصر شامل ہو، یہ تو ان اختلافات اور افتراقات کو برا کہہ رہے ہیں جہاں ہوا اور شہوانیت کا عنصر شامل ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف کرنے والے نجات پائیں گے اور یہ فرقہ ناجیہ ہیں، لیکن افتراق کرنے والے یہ ہلاک ہوں گے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا الا واحدہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق فرقے نہیں ہو سکتے، وہ فرقہ ہو سکتا ہے، فرقے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر اور بھی فرقے برحق ہوتے اور حق مختلف جہات پر پھیلا ہوا ہوتا تو آپ الا واحدہ نہ فرماتے۔ مزید یہ کہ اختلاف کو شریعت سے منفی کر دیا گیا ہے، اختلاف کی نفی کی جا رہی ہے جو شہوانیت اور ہوا کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چھوٹی سی بات میں بھی اگر جھگڑو تو اس کو قرآن و سنہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لہذا جب ہم رد قرآن و سنہ کی طرف کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ فرقہ ایک ہی ہے جو برحق ہے، باقی فرقے حق پر نہیں ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ عہد نبوی میں اختلاف کی نوعیت کیا تھی۔ اسی کتاب میں دکتور ناصر بن عبد الکریم العقل لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں منافقین نے، اہل کتاب نے سر اٹھانے کی کوشش ضرور کی ہے، انہوں نے بھی احوا کو اور نفاق کو پروان چڑھایا ہے، خاص طور پہ یہودیوں کا اس میں کردار رہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ جھگڑتے تھے اور حق کے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو جھٹلاتے تھے، اور کوئی موقع ایسا نہ چھوڑتے تھے جہاں پر یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا دین میں کوئی طعن کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑانا اور جگ ہسائی کرنا انہوں نے کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ ذو الخویصرہ، ان کا واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث نبویہ میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے، آپ غلط تقسیم کر رہے ہیں والعیاذ باللہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا انہ اصل الخوارج، کہ یہ خوارج کی بنیاد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت بیان فرمائی جو ابو سعید الخدری سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذی الخویصرہ نے اعتراض کیا اور کہا اعدل یا رسول اللہ، عدل سے کام لیجئے۔ آپ نے فرمایا ویلک، بربادی ہو تیرے لیے، من یعدل اذا لم اعدل، اگر میں عدل نہ کروں تو کون عدل کرے گا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دیجئے، آپ نے منع فرمایا اور قتل کی اجازت نہیں دی۔ مزید آپ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں میں جب کوئی ان کی نمازوں کو دیکھے گا تو اپنی نمازوں کو حقیر سمجھے گا، اور جب ان کے روزوں کو دیکھے گا تو اپنے روزوں کو حقیر سمجھے گا، لیکن یہ لوگ دین سے ایسے نکلتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ یعنی یہ خوارج کے متعلق آپ نے علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری دور میں آپ کی وفات سے کچھ عرصہ قبل جھوٹے نبیوں کا فتنہ بھی پروان چڑھنا شروع ہوا، جس میں مدعیان یعنی متنبئین جھوٹے نبی سر اٹھانا شروع ہوئے۔ جہاں یمامہ کا رہنے والا بنو حنیفہ قبیلے میں مسلمہ کذاب آیا، اور بنو اسد میں طلیحہ نے سر اٹھایا، اور بنو تغلب میں سجاح بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بعد میں توبہ طائب ہو کر آپ مسلمان ہو گئی تھیں۔ اور یمن میں انس سے تعلق رکھنے والا اسود انسی جس کا نام عی حلا تھا، عی حلا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور بعد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے قبل اسے قتل کیا گیا، جس کی خبر آپ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ پہنچی، اور سیدنا فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اسود انسی کو واصل جہنم کیا۔ لقید بن مالک الازدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا عمان کے علاقے میں، جسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فوجوں نے پسپائی پر مجبور کیا۔ خلاصہ درس، اختلاف کی گنجائش ہے اور افتراق کی ممانعت ہے۔ ہر وہ اختلاف جو اجتہاد پر مبنی ہو ممدوح ہے،
اور ہر وہ اختلاف جو افتراق کی بنیاد بنے مذموم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں منافقین اور اہل کتاب نے کوئی موقع نہیں گوایا۔ عہد نبوت کے آخری دور میں جھوٹے نبیوں کا فتنہ بھی اٹھا جن کا قلعہ قامہ کیا گیا۔ آئندہ درس کے مندرجات عہد خلفائے راشدین میں سر اٹھاتے فتنے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان فتنوں سے متعلق موقف۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔